السلام علیکم دوستو آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں کے لوگ گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں اور اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے یہ ایک مسلم ملک ہے، لیکن یہاں اتنی بے حیائی پائی جاتی ہے کہ مجھے بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، جبکہ وہاں کے لوگوں کو یہ سب کرتے ہوئے بالکل شرم محسوس نہیں ہوتی۔ یہاں کی لڑکیاں شہزادیوں کی طرح حسین ہیں اور خود ملک ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ پاکستان اور بھارت کے طلباء یہاں تعلیم کے لیے آتے ہیں، لیکن اکثر کن کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہاں کا ماحول کیسا ہے، ثقافت کیسی ہے، لڑکا شادی سے پہلے ہی لڑکی کو اغوا کیوں کرتا ہے، اس ملک کی ایسی عجیب باتیں ہیں جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے ابھی سے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ بھی ہماری کمیونٹی کا حصہ بنیں۔ بنا ٹائم ضائع کیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اس ملک کا نام آفیشیل ریپبلک آف کرغزستان ہے، یعنی کرغز ریپبلک۔ یہاں کی کل آبادی تقریباً 88 لاکھ کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 19ویں نمبر پر آتا ہے۔ اگر بات کریں رقبے کی تو تقریباً 2 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، جس کے اعتبار سے یہ دنیا کا 50واں بڑا ملک بنتا ہے۔ یہ ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے، یہاں سمندر سے مکمل طور پر محروم ہے۔ اس کی سرحدیں 4 ممالک سے ملتی ہیں: تاجکستان، قازقستان، ازبکستان اور چین۔ یہاں کے 36% لوگ شہروں میں رہتے ہیں، جبکہ 64% دیہات اور دیہی علاقوں میں آباد ہیں، کیونکہ یہاں کے لوگ قدرتی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ آبادی کی کثافت صرف 36 افراد فی مربع کلومیٹر ہے، یعنی جگہ بہت ہے اور بھیڑ بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک مسلم ملک ہے، لیکن یہاں دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی مکمل آزادی حاصل ہے۔ ہندو، عیسائی، یہودی سب سکون سے رہتے ہیں۔ یہ وسطی ایشیا کا ایک پرامن اور خوبصورت ملک سمجھا جاتا ہے، اور ہمسایہ ممالک سے بھی اس کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک مسلم ملک ہے، لیکن یہاں شراب آسانی سے مل جاتی ہے، بس 18 سال سے کم عمر افراد کو نہیں دی جاتی۔ قازقستان کا ذکر ہوا اور گھوڑے کا تذکرہ نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ یہاں کے لوگ گھوڑے کا گوشت شوق سے کھاتے ہیں اور گھوڑے کا دودھ بھی پیتے ہیں، جو ان کی ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ گھوڑوں کو سب سے زیادہ پالتو بنانے والے بھی یہی کرغز لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بھیڑ کے گوشت کا بھی استعمال عام ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے، یہ ایک مسلم ملک ہونے کے باوجود یہاں ووڈ ورک کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ ان کا قومی مشروب کومس ہے، جو گھوڑے کے دودھ سے بنتا ہے۔ ذرا کھٹا ہوتا، لیکن ان کے لیے قومی فخر کی علامت ہے۔ یہاں کے رسم و رواج بالکل منفرد ہیں۔ ملک کا بڑا حصہ پہاڑوں سے ڈھکا ہوا ہے، اس لیے اسے وسطی ایشیا کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ مناظر اتنے خوبصورت ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے۔ سرکاری زبانیں کرغزی، روسی ہیں۔ یہاں کی اکثریت سنی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ آبادی کم ہونے کی وجہ سے ہر جگہ سکون ہی سکون ہے۔ موسم انتہائی ہوتا ہے، سردیوں میں شدید سردی، گرمیوں میں خاصی گرمی پڑ جاتی ہے۔ کرغزستان کی برائڈ روٹی دنیا بھر میں مشہور ہے، جو خستہ، تازہ، لذیذ اور ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہے۔ صبح کے وقت سڑکوں پر ہر طرف روٹی بیچنے والے نظر ہی آتے ہیں۔ اسلام یہاں عرب تاجروں کے ذریعے آیا، بعد میں یہ علاقہ منگولوں پھر روس کے زیر اثر رہا۔ 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد کرغزستان کو آزادی ملی۔ 16 دسمبر 1991 کو ترکی نے سب سے پہلے اس کی آزادی تسلیم کی، اور اس کے 4 دن بعد
پاکستان نے اس لیے کرغزستان کے لوگوں کو پاکستان کو خاص عزت دی۔ یہاں سونا، چاندی، کوئلہ اور تیل کے بڑے ذخائر موجود ہیں، مگر پہاڑی ہونے کی وجہ سے صرف 8% زمین قابل کاشت ہے۔ اب بھی بہت لوگ خانہ بدوشی زندگی گزارتے ہیں اور گول خیموں میں رہتے ہیں، جنہیں یورپ بھی کہا جاتا ہے۔ کرغز لوگوں کو نمبر 40 سے خاص لگاؤ ہے۔ روایت کے مطابق قدیم زمانے میں یہاں 40 مختلف قبائل رہتے ہیں جو بعد میں مل کر ایک قوم بن گئے، اس لیے ان کے پرچم پر سورج کے گرد 40 شعاعیں بنی ہوئی ہیں۔ ملک کا دارالحکومت بشکیک ہے، جو پہلے فیروزے کہلاتا تھا۔ یہ سب سے بڑا شہر ہے جس کی آبادی تقریباً 11 لاکھ ہے۔ ملک کا دوسرا بڑا شہر اوش ہے، جو جنوبی کرغزستان کا مرکز ہے۔ یہاں مقدس پہاڑی سلیمان تو ہے، جس کے بارے میں مقامی عقیدہ ہے یہ حضرت سلیمان کا تخت ہے، اور اولاد خواتین یہاں آ کر دعائیں مانگتی ہیں۔ کرغزستان میں 7 صوبے ہیں۔ یہاں اخروٹ بہت مشہور ہیں، لذیذ ہوتے ہیں کیونکہ یہ قدرتی طور پر جنگلات میں اگتے ہیں۔ لوگوں کا لباس خانہ بدوش طرز کا ہے۔ خواتین اور مرد ایک خاص روایت ٹوپی پہنتے ہیں جسے کالپاک کہا جاتا ہے، جو ان کی قومی شناخت ہے۔ ملک کا نظام صدارتی جمہوریہ اور موجودہ صدر چابہاروف ہے۔ کرغزستان کی نائٹ لائف خاص طور پر دارالحکومت بشکیک میں خاصی متحرک ہے۔ یہاں نوجوان اور بین الاقوامی طلباء کے لیے بارز، پبز اور نائٹ کلبز بھی موجود ہیں۔ تاہم مجموعی طور پر معاشرہ، خاص طور پر جنوبی علاقے میں، اب بھی قدر قدامت پسند ہے۔ یہاں کی قومی بیرون ماس ہیں جن کے نام پر بشکیک کا بین الاقوامی ہوائی اڈے بھی ہے۔ مہنگائی کم ہے، بجلی ہائیڈرو پاور سے بنتی ہے، بل بھی کم آتے ہیں۔ بشکیک ایک خوبصورت شہر ہے، چاروں طرف سے پہاڑ، سبزہ اور صاف سڑکیں۔ قدرتی حسن دیکھنے کے لیے 4 نیشنل پارک بہترین جگہ ہے۔